اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ستائش اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند استعارت پیر طریقت راہبر شریعت جناب محترم الحاج پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب اطال اللہ عمرہ گرامی قدر حاضرین و سامعین رب ذوالجلال کے فضل سے اور اس کی توفیق سے سالانہ فہم دین کورس جاری و ساری ہے میری دعا ہے باری تعالیٰ عز اسمہ ان لمحات کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول فرمائے اور اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے گرامی قدر سامعین آج کا موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے میوزک اور اس کے نقصانات کے لحاظ سے مختصر وقت میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چند باتیں آپ سے کرنی چاہ رہا ہوں، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ
اور انہما کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سماعت فرمائیے گا۔ باری تعالیٰ عز اسمہ سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، آپ اس ماحول میں رہتے ہوئے میوزک سے بھی آشنا ہیں اور اس کے نقصانات کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور محسوس کرتے ہوں گے۔ عربی میں اس کو غنا کہا جاتا ہے۔ میوزک اور موسیقی، گانا بجانا اور اس طرح کا دھندا کرنا، یہ زمانہ جاہلیت سے چلا رہا ہے، اور ایسے لوگوں نے اسلام کی دشمنی کرتے ہوئے سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقدس دور میں اس کام کو پروان چڑھانے کی بہت بڑی کوششیں کی تھی۔ سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے قرآن سے اور اپنے فرمان سے ایسی چیزوں کو روکنے کی کوشش فرمائی، اور فرمایا کہ بعثت لکسر المزامیر والطبل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں بانسریوں کو توڑ دوں، باجوں کو توڑ دوں اور ڈھول کو توڑ دوں۔ یعنی جو بعثت کے عظیم مقاصد ہیں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے، ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا جو قوم کو ڈھول کی تھاپ پہ نچایا جا رہا تھا اور کنجریوں کے ڈانس اور گندے گانے جو انسانیت کی روح کے دشمن تھے، ان سے انسانیت کو نجات دلانا اور گندے گانوں سے موڑ کے اللہ کا قرآن سنانا اور قرآن کے نور سے اذہان و قلوب کو معطر فرمانا۔ اس واسطے رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم مقاصد میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد اپنے فضل سے رکھا تھا، جس کو آقا علیہ السلام نے پوری توانائی کے ساتھ ادا کر کے دکھایا ہے۔ قرآن پاک کی آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سارے مفسرین سے یہ مروی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے۔ تو رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے ایسے لوگوں کا سختی کے ساتھ ذکر فرمایا اور فرمایا یہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس واسطے کرتے ہیں کہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ کیا کریں؟ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں، اللہ کا رستہ بھلا دیں اور شیطان کے رستے پہ لگا دیں۔ اس واسطے بعض لوگ اس کا مول دے کے، اس کی قیمت دے کے، کنجروں کو اور کنجریوں کو خرید کے، گانے بجانے کی ایسی محافل سجا کے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم تو ان کے پاس ہے نہیں، تو یہ جاہل کی جو جہالت کی جو روٹین ہے
اس کو اپنا کے ایسے لوگوں کا مقصد اللہ کے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹانا ہوتا ہے، جنت کے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے، اور شیطان اور جہنم کے راستے پہ لانا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ گانا بجانا اور موسیقی اور گندے گانے یہ انسان کے لیے کتنے زیادہ نقصان دہ ہیں کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے اللہ کا راستہ ہی بھلا دیا جاتا، جو سیدھا راستہ ہے اس کو بھلا کے جو جہنم کا راستہ ہے اس پہ چلا دیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک بندہ ایک دنیاوی غرض سے جا رہا ہے اور اس نے شہر لاہور کی طرف جانا ہے اور کام اس کا وہاں پہ ہے اور مقصود اس کا وہاں پہ ہے، اور پہنچنا اس نے حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں ہے، اور جب ادھر کا رخ کرتا ہے تو اس کو کوئی ایسا بندہ احمق مل جائے، ایسا بے دین بندہ مل جائے جو بجائے بارگاہ اللہ کے ولی کے پہنچنے کے اس کو کسی مندر میں لے جائے، کسی چرچ میں لے جائے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر اس کاروبار کو اور اس صورتحال کو اور اللہ کا راستہ بھلانے کو وہ مذاق کے طور پہ اختیار کرتا ہے۔ تو باری تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اہانت والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، بھیانک عذاب ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس وقت اس ماحول میں کیا صورتحال تھی جس کی مذمت کرنے کے لیے اور جس کا کلا کما کرنے کے لیے باری تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے۔ معتبر تفسیر کی کتابوں میں یہ شان نزول موجود ہے کہ یہ آیت کریمہ اللہ وحدہ لا شریک نے نضر بن حارث کے مذمت میں نازل فرمائی۔ نضر بن حارث ایک بے دین آدمی تھا، غیر مسلم آدمی تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو توحید و رسالت کا چراغ روشن فرمایا ہے وہ تو لوگوں کے سینوں کو معطر کرتا جا رہا ہے اور لوگوں کو دلوں میں اس سے نور بڑھتا جا رہا ہے، تو اس نے کچھ کنجریاں خریدنا شروع کر دی، اور مختلف قسم کی کنجریاں خرید کے اس نے ایک ایسی سازش کو تیار کیا کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں جا کے، جو حالت کفر میں ہیں ان کی تو پرواہ نہیں ہے، جو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بانی اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف میلان کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو راوی کہتے ہیں اس کا کام کیا تھا، کانا لا يسمع بأحدی یرید الاسلام الا انطلق به الى قینۃ۔ جب اس کو پتہ چل جاتا کہ فلاں مکہ شریف کے فلاں محلہ میں، فلاں گلی میں، فلاں برادری سے، فلاں کنبے سے ایک بندہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آنا جانا شروع ہو گیا ہے تو یہ تو مسلمان ہو جائے گا۔ راوی کہتے ہیں وہ اس کو دعوت دیتا، اپنے گھر میں اس کی دعوت پکاتا اور گھر میں بلا کے اس کو بٹھا کے پھر اس کے سامنے اس کنجری کو پیش کرتا اور پھر اس کو گویہ کو یہ حکم دیتا کہ اطعمی ہے، اس کی ہے کہ اسے اچھی طرح کھانا کھلاؤ، اچھی طرح سیر کرو، اچھی طرح شراب پلاؤ، اور ثم غنی ہے، پھر اس کے سامنے تم گانے گاؤ اور ڈانس کرو، اور جب وہ اچھی طرح اس میں لگ جاتا تو پھر وہ اس کو مخاطب کر کے کہتا ھذا خیر مما، یہ اس سے بہتر ہے،
کس سے؟ یدعوک الیہ محمد الرسول اللہ، جس کی طرف تمہیں محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں، من الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجہاد فی سبیل اللہ، کہ وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کرو، زکات دو، تو ان کاموں سے تیرے واسطے یہ بہتر ہے، یہ تیرے واسطے مفت میں ہم ڈیوٹی لگا دیں گے، تیرے واسطے یہ کام چلتا رہے گا، لہذا وہاں جانے سے باز آ جاؤ اور یہاں شریعت کو چھوڑتے ہوئے یہاں آ کے شراب و کباب کی محفل میں لگ جاؤ۔ گرامی قدر سامعین، اب دیکھنے والی بات یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تو ان گانوں کو، باجوں کو بند کرنے کے لیے آیا ہوں، بانسریوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، دفوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، ڈھول کو روئے زمین سے مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور شیطان سے بندوں کو چھڑا کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے اس آواز کے خلاف کون سی قوت کام کر رہی تھی؟ یہ وہ شیطانی قوت تھی جو نضر بن حارث کی صورت میں اس دھرتی پہ یہ کام کر رہی تھی۔ آج مسلمانوں میں، مومنین میں، بلکہ جو 73 جماعتوں میں سے حق والی جماعت ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان میں بھی یہ باتیں شامل ہو گئی ہیں کہ ڈھول تماشا، گانے باجے اور اس طرح کی محفلیں، اور پھر اس پہ باقاعدہ خرچ کر کے، باقاعدہ ان کو دعوت دے کے، اور پھر ان پہ نوٹ نچھاور کر کے، بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، ان کی داد کر کے، امداد کر کے ایسی محافل کو سجایا جاتا ہے، اور پھر ساتھ اس کے رسول کا بھی نعرہ لگایا جاتا ہے۔ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ کفر اور اسلام اکٹھا نہیں ہو سکتا، شرک اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ برائی اور اچھائی اس طرح ایک چیز کا نام نہیں ہو سکتا۔ لہذا رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان اللہ تبارک و تعالی حرم علیکم الخمر والمیسر والقوبۃ والطبل، فرمایا رب ذوالجلال نے تم پہ شراب کو حرام فرمایا ہے، جوئے کو حرام فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے تم پر ڈھول کو حرام فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائے، حضور فرما رہے ہیں ڈھول حرام ہے، جس طرح کے شراب حرام ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ کچھ اتنا فرق ہے کہ شراب حرام ہے، لوگ پیتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم برائی کر رہے ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں تو برائی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کبھی خیال آتا ہے، یا نہ ہے تو کوئی دیکھنے والا کہہ دیتا ہے، اور اسی حدیث میں اسی آقا علیہ السلام کی زبان سے ڈھول کو حرام قرار دیا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم تو تفریح کر رہے ہیں، ہم قوالی کر رہے ہیں، ہم ایک مزار پہ چادر چڑھانے جا رہے ہیں، ہم دمالے ڈال رہے ہیں، ہم ملنگ بن کے گلیوں میں ناچ رہے ہیں، نہ اپنے کی شرم ہے نہ بیگانے کی حیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان سامنے رکھتے ہوئے بھائیو ہمیں اپنی خبر لینی چاہیے، اپنے معاشرے کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور اپنے ماحول کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور پیغام سید الملائکہ، سید الاولین والآخرین، سید الخلائق کے پیغام کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور حضور نے اپنی زبان سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ گرامی قدر سامعین، پھر دیکھیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ایسے لوگوں کو جو رب ذوالجلال کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، انہیں فتنہ آ جائے گا، ان کے لیے کوئی ایسی
ناگہانی آفت آ جائے گی. مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی، مخالفت کرتے ہیں اللہ کے قرآن کی، مخالفت کرتے ہیں حضور کے فیضان اور پیغام کی. فرمایا ایسے لوگوں کو دندنانا نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے. کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتے تو اپنے بارے میں سوچے. ان تصیبہم فتنہ، اچانک پکڑ آ جائے گی، گرفت آ جائے گی، فتنہ برپا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، قتل و غارت گری ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا. اور ایک یہ نقصان رب ذوالجلال نے پھر آخرت کا نقصان بھی ساتھ بیان فرمایا ہے. گرامی قدر سامعین، لہذا آج اس ماحول میں جتنی بے حیائی کیبل کے ذریعے، ٹی وی چینل کے ذریعے اور یہ چیزیں دور ہو گئی. آج موبائل کے اندر لوگوں نے سب کچھ بھرا ہوا ہے اور سب کچھ موجود ہے، اور گاڑی چلاتے ہوئے کانوں میں ٹوٹی لگا رکھی ہے تاکہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی کوئی لمحہ گناہ سے خالی نہ رہے. کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے گانے لگا رکھے ہیں تاکہ ہل چلا رہا ہوں ساتھ اللہ کی لعنت بھی برستی رہے. کہیں ہمارے کھیتوں میں برکت نہ آ جائے، کہیں کھلیان میں برکت نہ آ جائے. تو ایسا معاشرہ، اب جو درزی ہے وہ کپڑے سلائی کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا دھیان بھی ادھر ہے، ادھر دیکھا تو مشین میں ہاتھ نہ آ جائے، اور وہ سمجھتا ہے کہ توانائی بھی میری ادھر ہے، لیکن وہ کان سمجھتا ہے فارغ ہے. تو کانوں کو ضرور شیطان کی بھینٹ چڑھا دینا چاہیے. بھائیو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلوب. فرمایا یہ گندا گانا یہ اتنا بڑا نقصان دہ ہے، مومن کے لیے اتنا بڑا نقصان دہ ہے کہ مومن کے دل میں منافقت کا بیج بو دیتا ہے. بندہ ہے مومن، اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، توحید و رسالت کا پیغام اٹھائے ہوئے ہے، اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ایسی چیزوں سے کتنا ناراض ہو جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کی اور آقا علیہ السلام کی کتنی بڑی مخالفت ہے. تو یہ تو معاذ اللہ انسان سے نہیں رب ذوالجلال کی مخالفت کر کے اللہ کی بارگاہ سے معاذ اللہ لڑائی مول لینے والا کام ہے. کہ باری تعالیٰ فرمائے یہ چیزیں تم پہ حرام ہے. کیوں؟ کہ تم مسلمان ہو، تم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے. یہ چیزیں کفار کی ہیں، یہ چیزیں بد مذہبوں کی ہیں، یہ چیزیں غیر مسلموں کی ہیں. تو وہ ہم اپنے کان میں لگا کے اور اپنے گھر میں ویسی گندی سکرین لگا کے اپنے بال بچوں کو بٹھا کے پوری فیملی بیٹھ کے ایک گندی فلم کو دیکھ رہی ہے. بتاؤ پھر شکایت یہ ہوتی ہے ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں جاتی. شکایت یہ ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کماتے بڑا ہے جاتا کدھر ہے. پھر شکایت یہ ہوتی ہے برکتیں پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے. پھر شکایت یہ ہوتی ہے بچے بات مانتے ہی نہیں ہیں. پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ بچے گالیاں دیتے ہیں. ارے وہ گالیاں کیوں نہ دیں جو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، جو گالیاں سیکھتے اور سنتے ہیں. اگر ہم اپنے اولاد کی پرورش اسلام کے خطوط پہ کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے بچے گالیاں نہیں دیں گے بلکہ بولیں گے تو اس کے رسول کی خوشبوئیں آئے گی. گرامی قدر سامعین، لہذا سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی سختی سے منع فرمایا، اور ایک روایت کے اندر تو یہ فرمایا ان اللہ تعالی بعثنی، بے شک اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے مبعوث فرمایا ہے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کی رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے. اور رب ذوالجلال نے سارے جہانوں کی ہدایت بھی بنا کے بھیجا ہے. اور فرمایا مجھے رب ذوالجلال نے آمرانی، یہ حکم دیا ہے. توجہ کرنا، حکم کیا دیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والصلب
وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ میں باجوں کو توڑ دوں، میں مزمار کو توڑ دوں، میں بانسریوں کو توڑ دوں، میں دف کو توڑ دوں، میں ڈھول کو توڑ دوں۔ فرمایا یہ جہالیت کی باتیں مٹانے کے لیے، ان کو منہدم کرنے کے لیے میرے اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے، اور سرکار نے اللہ کے حکم کے مطابق پھر آگے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا ہے، رب ذوالجلال کا پیغام پہنچایا ہے، اور فرمایا یہ ہے کہ باقی موسیقی کی آلات جو ہیں وہ تو باقی رہ گئے، ڈھول کو بھی رب تعالیٰ نے مومن کے لیے حرام فرمایا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اب دیکھنا یہ ہے سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہو اور ہمارا ادھر دھیان ہی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جو زبان رسالت سے کلمات نکلتے ہیں آقا علیہ السلام کے صحابہ فوراً اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کنتو ما ابن عمر فی طریق، فرماتے عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بچپنے کی حالت میں فرماتے میں ان کے پیچھے سواری پہ سوار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، آپ فرماتے میں ان کے پیچھے سوار تھا۔ فسمع مزمارا، آپ نے ایک گویے کی آواز سنی، مزمار، ادھر جانا تو دور کی بات اور گھر میں بلانا تو دور کی بات اور اس پہ درم و دینار لٹانا تو دور کی بات اور سینکڑوں کو بلا کے ان کے ایمان کے خرمن کو چلانا تو دور کی بات، بائی چانس رستے میں جاتے ہوئے فرماتے ہیں کانوں میں آواز پڑی ہے، گانے بجانے کی آواز آئی ہے، تو عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فوضع اصبعیہ فی اذنیہ، آپ نے دونوں انگلیاں اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں دبا لی ہیں، کانوں کو بند کر لیا ہے تاکہ بائی چانس آواز کہیں سے گویے کی یا اس کی بانسری کی یا اس کی مزمار کی آواز نہ آ جائے۔ دونوں کانوں کو حضرت عبداللہ بن عمر نے بند فرما لیا ہے اور پھر بند فرما کے نال الطریق، وہ رستہ بھی بدل لیا ہے، جانا ادھر تھا، منزل ادھر تھی، پروگرام ادھر کا تھا، کام ادھر تھا، جانے کا راستہ ہی وہ تھا۔ اب آگے سے جب آواز آئی ہے، کان کے پردوں سے ٹکرائی ہے، صحابی رسول کا عمل دیکھیے، جس آقا کا وہ کلمہ پڑھتے تھے اسی اللہ کے حبیب کا آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس اللہ کے حبیب کی محبت کا چراغ انہوں نے جلایا تھا، ہمارا بھی دعویٰ عشق رسول کا ہے۔ آپ نے کان پہلے فوراً بند کیے، پھر سواری کو مار کے فوراً لگام کھینچ کے اپنا رخ بدل دیا، سواری کا رخ بدل دیا، اپنا سفر کا رخ بدل دیا اور سواری کو دوڑا دیا۔ اور حضرت نافع فرماتے ہیں اپنے کانوں میں تو انہوں نے انگلیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ چونکہ چھوٹے بچے تھے تو فرماتے ہیں اتسمعو، سواری کو دوڑاتے جا رہے ہیں، رستہ ویسے بدل لیا ہے، انگلیاں کانوں میں دبائی ہوئی ہیں، اور فرماتے ہیں اتسمعو یا نافع، اتسمعو، کیا تمہیں آواز آ رہی ہے؟ کیا ابھی سن رہے ہو؟ کیا ابھی کانوں میں آواز آتی ہے؟ فرماتے ہیں کافی دور چلے گئے تو یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آ رہی، حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر کانوں سے انگلیاں باہر نکالی ہیں۔ گرامی قدر سامعین، ہمارے واسطے ویسے بھی صحابہ کی زندگیاں ماڈل نمونہ ہمارے لیے، جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کی زیارت کی ہے،
جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے، جن کے سامنے اللہ کے حبیب علیہ السلام خود جلوہ افروز رہے ہیں، اور جن کو توحید و رسالت کے جام حضور نے خود پلائے ہیں، اور جن کو میوزک اور موسیقی اور گانے باجے کے نقصانات حضور نے سکھائے ہیں، خود چل کے جانا تو دور کی بات ہے، بائی چانس آواز آئی ہے، آپ نے فوراً اپنی سواری کا رخ موڑ کے اپنے کانوں کو بند کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کھوکھلے نعرے لگانے والے نہیں ہیں، ہماری تو جان بھی حضور کے فرمان پہ قربان ہے۔ گرامی قدر سامعین، لہذا ہمارے واسطے اس کے اندر درس موجود ہے اور اس کے اندر سبق موجود ہے۔ یہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کا طریقہ اور عمل کرنے کا جو سلیقہ اور اس کے رسول کی جو پختگی ہے اور اس کے رسول کے اندر جو وہ اپنے آپ کو مار کے بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ ابھی انسان کی میں ختم نہیں ہوئی، میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی گانا سن لوں، کپڑے سلائی کرتے کرتے بے چینی ہو گئی ہے اور 5 ایکڑ زمین میں نے جوت لی ہے، اب کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، ٹیپ صبح کی خراب ہے، چلتا ہوں ٹیپ صحیح کروا لیتا ہوں اور کوئی گانا باجا سن لیتا ہوں، چلو کوئی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ بھائی یہ تھکاوٹ دور نہیں ہو جائے گی، یہ ریفریشمنٹ کا سامان نہیں ہو جائے گا، یہ تفریح اور تازگی نہیں ملے گی۔ میرے حضور فرماتے ہیں یہ منافقت کا بیج بویا جائے گا اور اوپر سے سنتا جائے گا تو منافقت کا پودا بڑھتا جائے گا، پھلتا جائے گا، پھولتا جائے گا، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر بڑی بڑی برائیاں کرے گا، اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ گرامی قدر سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے نقصانات بیان فرماتے ہوئے اور ایسے لوگوں کی مذمت فرماتے ہوئے، آج تو ایسے لوگوں کو بھی لوگ ہیرو کہتے ہیں، جی فلاں ڈانسر ہے، فلاں ڈرامہ باز ہے، فلاں جوکر ہے، جی فلاں چبڑ ہے، فلاں چبڑ ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ پاکستان کے ہیرو ہے۔ بھائی پاکستان تو اسلامی مملکت ہے، کہہ دو سبحان اللہ، پاکستان مسلم ریاست ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان تو قرآن کے نام پہ اور پاکستان تو لیلۃ القدر کا فیضان ہے، پاکستان تو رمضان کا فیضان ہے اور پاکستان تو گنبد خضرا کا فیضان ہے۔ اس کے ہیرو ڈانسر ہو سکتے ہیں، اس کے ہیرو جوکر ہو سکتے ہیں، اس کے ہیرو گویے ہو سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں دیکھیے، فرمایا جو گانا گاتا ہے اور ساتھ ناچتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ خود نہیں ناچ رہا، اس کے کندھوں پہ 2 شیطان بیٹھے ہیں۔ کتنے؟ فرمایا یہ بندہ نہیں ہے، یہ گدھا ہے۔ تو گدھا بھی اچھا ہوتا ہے، کام آتا ہے، گدھا تو ہمارے رسول بھی ہے۔ میں کئی بار بیان کر چکا کہ دراز گوش حضور کا بڑی شان والا تھا، لیکن یہ کیسا گدھا ہے؟ فرمایا یہ رحمان کا گدھا نہیں ہے، یہ شیطان کا گدھا ہے۔ شاید کوئی کہے دیکھو جی انسان کو گدھا کہہ دیا ہے تو کیوں نہ کہوں میرے حضور نے فرمایا ہے، اور حدیث شریف کے لفظ تمہیں سناتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ما رفع احد صوتہ بغنا الا بعث اللہ تعالی الیہ شیطانین۔ فرمایا جب بھی کوئی گویا گانے کے لیے گندے گانے گانے والے جب وہ آواز اپنی کھولتا ہے، اللہ اس پر 2 شیطان مسلط فرما دیتا ہے۔ وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ یجلسان علی منکبیہ، فرمایا اس کے دونوں کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جس پہ شیطان سوار ہو تو وہ شیطان کی سواری ہوتی ہے،
یعنی وہ کتنا بدبخت انسان ہے جس کو شیطان نے صرف وسوسہ نہیں ڈالا بلکہ شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے، اور پھر ایک شیطان نہیں 2 شیطان اس پر سوار ہو گئے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان مومن کا ہو گیا۔ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات کا فرد بنایا تھا، اپنے فضل سے اپنا قرآن عطا فرمایا تھا، اپنے فضل سے اپنا محبوب عطا فرمایا تھا، مسلم امہ میں اس کا شمار فرمایا تھا۔ اب گندا گانا سیکھ کے کتنا نقصان ہو گیا کہ وہ شیطان کا گدھا بن گیا ہے۔ کتنے شیطان سوار ہیں؟ بولو 2 شیطان، ایک دائیں کندھے پہ ہے ایک بائیں کندھے پہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یضربان بعقابها علی صدرہ، فرمایا اب وہ دونوں شیطان جو اس کے کندھوں پہ سوار ہیں اس کے سینے پہ ایڑی مارتے ہیں، جس طرح گھوڑ سوار گھوڑے کو دوڑانے کے لیے اسے ایڑی لگاتا ہے تو گھوڑا اور زیادہ اچھلتا کودتا ہے۔ فرمایا یہ کیوں زیادہ اچھلتا ہے، کیوں زیادہ بھڑکتا ہے، کیوں زیادہ کودتا ہے، ساتھ ساتھ گاتا بھی ہے، چمٹا پکڑا ہوا ہے، یہ کہ سلطان راہی کا بیٹا ہے، یہ کہ سالم لوہار کا بیٹا ہے جس نے قوم کو تباہی کے تھانے پہ کھڑا کیا ہے۔ ارے اس پہ پیسے نچھاور کرنے والوں، میرے حضور فرماتے ہیں یہ شیطان ہے جو اس پہ سوار ہے، شیطان اسے نچا رہا ہے، تمہیں کون سا شیطان ستا رہا ہے؟ تو گا رہا ہے، اس پر تو 2 شیطان سوار ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں دینے کی شاید کبھی توفیق ملے یا نہ ملے، مدرسے میں دینے کی شاید کبھی توفیق ملے یا نہ ملے، جی کسی غریب کو دینے کا شاید موقع ملے یا نہ ملے، اپنے گھر میں بچوں کے لیے شاید کھانا ہو یا نہ ہو، لیکن خسرے کو تو راضی کرنا ہے، کنجری کو تو راضی کرنا ہے، ڈانسر کو تو راضی کرنا ہے، ڈھول والے کو تو بیلے دینی ہے، کیونکہ شادی پہ جو بلایا ہے یہ شادی ہے یا خرابی ہے، یہ شادی ہے یا بربادی ہے، یہ اس کی آگاہی ہے یا یہ تباہی ہے، یہ اس کے گھر کی آبادی ہو رہی ہے یا گھر نہیں ساتھ اوروں کی بھی خرابی ہو رہی ہے۔ پیسے لٹائے جا رہے ہیں، درم و دینار نچھاور کیے جا رہے ہیں، اور ہے کون؟ فرمایا اس کے کندھوں پر 2 شیطان بیٹھے، 2 شیطان پھر ایڑی مار۔ فرمایا جب تک وہ نہیں رکے گا وہ اتریں گے نہیں، جب تک اس کی زبان بند نہیں ہوگی شیطان سوار رہیں گے، وہ شیطان کا گدھا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے ملک کا ہیرو ہے جی، بعض لوگوں سے ہم نے سنا کہتے ہیں نہیں فلاں بندہ جو ہے ویسے نیک ہے، گاتا ہے ویسے نیک ہے، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ شیطان اس پہ 2 سوار رہتے ہیں، ویسے نیک ہے، ویسے کیسے نیک ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیسے نیک ہے جی، اتنے گندے گانے بولتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک ہے گندا گانا بولتا ہے، اب توجہ کرنا تھوڑی، میں ایک طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک وہ شیطان کا گدھا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی گستاخی نہیں کر رہا بول کے، فعلن تو کر رہا ہے بول کے نہیں کر رہا، اللہ کے کسی رسول کو بکواس نہیں کر رہا، رسول اللہ کے کسی صحابی پہ تان نہیں کر رہا، آل بیت میں سے کسی فرد کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا، گندا بول بولتا ہے، ناچتا ہے، اس کے گندے بول کی وجہ سے 2 شیطان اس پہ سوار ہوتے ہیں۔ تو جو حضور کی توہین کر رہا ہو، جو صحابہ کی توہین کر رہا ہو، جو غوث پاک کو بکواس کر رہا ہو، جو اللہ کے لیے جھوٹ ثابت کر رہا ہو، اگرچہ اس کی لمبی داڑھی ہو، نہیں سمجھ رہے ہو، اگرچہ اس کی لمبی زلفیں کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی لمبی داڑھی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا جبہ بڑا کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی پگڑی سفید کیوں نہ ہو، جس کے دل میں بغض ہے اللہ کا، اللہ والوں کا، بتاؤ اس پہ کتنے شیطان مسلط ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں ویسے نیک ہے، نہیں سمجھ رہے آپ، نہیں ویسے نیک ہے، یہ بڑی اللہ اللہ کرتا ہے۔ میں نے کہا جب اللہ والوں کو بھونکتا ہے
اللہ اللہ بھی کرے اور اللہ والوں کو بھونکے بھی، یہ تو اللہ سے مذاق ہو گیا رب ذوالجلال کی بارگاہ سے۔ اور یہاں تک کہ آپ ترجمے اٹھا کے دیکھیں ایسے لوگوں کے، انہوں نے باقاعدہ مذاق کو بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو بھائی مطلب یہ ہے ایسی برائیوں کا منہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، ایسے برے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے، ہو سکے تو ایسے لوگوں کو جوتے مارنے چاہیے، ہو سکے اگر زور بازو ہو تو ایسے لوگوں کا پکڑ کے منہ بند کر دینا چاہیے اور بند کر کے اللہ کے حبیب کا فرمان بلند کر دینا چاہیے۔ اب دیکھو کرے کون، کرے کون؟ بے سبب نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ بات ہے برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اب مسجد کے خطیب نے تو روکنا تھا، تو مسجد کا خطیب بلانے والا ہے، مسجد کے خطیب نے تو سمجھانا تھا، اور مسجد کا خطیب آگے لگ جائے تو تباہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اس امت کا تر امتیاز ہے۔ بھائیو ہم روک نہ سکے تو خود تو بچے، انہیں روک نہ سکے تو خود تو بچے۔ خود کیسے بچے جب ہم بلانے والے خود ہو، دعوتیں دینے والے خود ہو، فلیکسیں چھپانے والے خود ہو، اور پھر ایک اللہ کے ولی کا عرس ہو۔ اللہ کا ولی کتنی تکلیف میں ہوگا، کتنی اضطراب میں ہوگا، کتنی پریشانی میں ہوگا۔ اللہ کے ولی کو ایسے لوگ کیسے پسند آتے ہیں جن کے مزار کے سامنے ہیجڑوں کو لایا جاتا ہے، کنجریوں کو لایا جاتا ہے۔ بھئی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو شریعت کے خلاف کو پسند کرے۔ ولی کیسے ہو جو شریعت کے خلاف پہ راضی ہو جائے؟ ولی کیسے ہو جو قرآن کی مخالفت پہ راضی ہو جائے؟ ولی کیسے ہو جو حضور کے فرمان کی مخالفت پہ راضی ہو جائے؟ پتہ چلا اللہ کے ولی اس سے راضی نہیں ہوتے، الٹے ناراض ہو جاتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین دیکھیے آقا علیہ السلام تشریف فرما، یہ تو میں نے حدیث پیش کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ شیطان کی سواری بن جاتا۔ اگلی روایت پیش کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہوتا ہی شیطان ہے۔ اللہ معاف فرمائے، وحدہ لا شریک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں پیش بھی کروں گا اگلی روایت بھی کہ جو بچ جاتا ہے اللہ اسے کیا شان عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھنا ذرا بخاری شریف میں بلکہ مسلم شریف میں آقا علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی اور فرماتے بینا نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج، فرماتے عرج کا مقام ہے، ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، عرج کے مقام پہ پہنچے تو فرماتے اذ عرضا شاعر ینشد، آگے سے ایک شاعر آ گیا ہے، گندے شعر پڑھنے والا، برے قصیدے لکھنے والا، وہ شاعر سامنے سے آیا اور آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری فرماتے جب اس شاعر کو آقا علیہ السلام نے دیکھا فرمایا خذوا الشیطان، میرے صحابہ جلدی کرو شیطان کو پکڑو، شیطان کو پکڑو، ہے بندہ اور فرمانے والے ہیں اللہ کے حبیب اور ہیں رحمت للعالمین اور ہیں سارے نبیوں کے سردار۔ آپ نے فرمایا خذوا الشیطان، صحابہ جلدی کرو شیطان آ رہا ہے، اس کو پکڑو۔ تھا کون؟ بولو بندہ تھا یا درندہ تھا؟ بظاہر بندہ ہے، شاعر ہے، شعر پڑھنے والا ہے، گندے شعر پڑھنے والا ہے، فرمایا پکڑو۔ صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، جب پکڑ کے پاس لائے حضور نے فرمایا
لن یمتلیا جوف رجل کیہن خیر من ان یمتلیا شیرن. فرمایا سن تجھے سمجھ نہیں ہے، صحابہ تم بھی سن لو، یاد رکھنا، بعد والوں تک پہنچا دینا. فرمایا بندے کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، اللہ معاف فرمائے، پیپ پڑ جائے انگلی کے ایک پورے میں، اس کا درد بڑا ہوتا ہے، بے چینی بڑی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو نفرت بڑی ہوتی ہے. فرمایا انگلی میں نہیں، پاؤں میں نہیں، بازو میں نہیں، ٹانگ میں نہیں. فرمایا لائن یمتلیا جوف رجل کیہن. فرمایا بندے کا پیٹ پورا گندی پیپ سے بھر جائے، خیر من ان یمتلیا شیرن. فرمایا اس سے بہتر ہے کہ بندے کے پیٹ میں کوئی گندا شیر چلا جائے. گندا گانا، گندا شیر، گندی بات فرمایا پیٹ میں داخل ہو جائے. فرمایا یوں سمجھو کہ پیٹ پیپ سے بھر گیا ہے. اب جس کا پیٹ سارا پیپ سے بھر جائے اس کا تو ویسے بھی بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ بہتر ہے، پھر بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے اور اس سے نجات ہو سکتی ہے. اور علاج نہ بھی ہو، یہ بیماری آئی ہے، کسی وجہ سے لگ گئی ہے، اس میں موت آ جائے تو شاید اللہ وحدہ لا شریک شہادت کا درجہ عطا فرما دے، بچ جائے گا. لیکن فرمایا جس کا ذہن، جس کا پیٹ، اذہان و قلوب گندے گانوں سے بھر جائے، فرمایا پیٹ پیپ سے بھر جانے سے یہ کہیں زیادہ شریعت کی نظر میں برا کام ہے. ہمارا تو مذاق ہو گیا، ہماری تو تفریح ہو گئی جی، ہمارا تو شوق پورا ہو گیا کہ ایک شعر ہم نے سنا، کسی سے سنا، اس کو یاد کیا، پھر اس کو پڑھا جی، یا گندے شعر سننے کے لیے چلا گیا، گویوں ڈانسروں کے پاس چلا گیا، یا ان کو اپنے گاؤں میں بلا لیا. تو کیا بات ہے جی، پیسے ہمارے اپنے ہیں. میں نے کہا اللہ تمہیں اور دے، ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے، پیسے تمہارے اپنے ہیں تو ہم بھی تو تمہارے اپنے ہیں، ہم کوئی تمہارے دشمن ہیں. ہم تو تمہیں قرآن سکھانے آئے ہیں، ہم تمہیں حضور کا فیضان بتانے آئے ہیں، ہم تمہیں سرکار کی حدیث سنانے آئے ہیں. ہم تیرے واسطے کہتے ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں کھری بات، آج اس کو پلے باندھ لے، کل معاشر کے عالم میں رسوائی نہیں ہوگی. دیکھیے آقا علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرمایا، فرمایا استماع الملاہی معصیت، استماع الملاہی غور سے سننا گانوں کو، فرمایا یہ معصیت ہے. یہ ہے کہ جا رہا تھا تو کوئی رستے میں گا رہا تھا تو آواز بڑھ گئی، اس نے دھیان ادھر کیا، تو جو اپنے موبائل پہ لگا کے ویسے ہی بیٹھا ہوا ہو تو وہ تو معصیت ہے ہی، خود جو لگا کے بیٹھا ہے وہ تو کئی گنا بڑا جرم ہے. استماع الملاہی معصیت والجلوس علیہا فسق، ایسے پروگرام میں بیٹھنا فسق ہے، گناہ ہے. والتلطذ بہا کفر، فرمایا گانا سن کے لطف اندوز ہونا، حضور فرماتے ہیں یہ تو کفر ہے. اب ایمان سے بتاؤ، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے بد مذہب لوگ جو ویسے دین سے فارغ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھو وہ کہتے ہیں سنیوں کی محفلیں ایسی ہوتی ہیں، سنیوں کے عرس ایسے ہوتے ہیں، معاذ اللہ وہ کہتے ہیں سنیوں کے میلاد ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ سنیوں کا نام کئی بے وقوف لوگوں نے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں محفل میلاد میں دف بجانی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں ہم سنی، ہم تو میلاد منا رہے ہیں، گھوڑے نچا رہے ہیں، ہم تو پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، ڈھولکیاں بجا رہے ہیں، ڈانسر بلائے ہوئے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ میلاد ہو رہا ہے. یہ سنی ہے؟ میں نے کہا یہ سنی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے نہیں ہے. اہل سنت کو بدنام مت کرو. یہ کون خبیث ہے؟ یہ نوری بوری والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا خبیث ہے. اب فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کہ کیا کرتا تھا. بندوں کو بھی نچا رہا ہے، عورتوں کو بھی نچا رہا، اور اپنا اس کے 10 فٹ لمبے بال ہیں جی. 2-4 آدمیوں نے بال اٹھائے ادھر لاہور میں، ابھی مرا ہے، تھوڑی دیر ہوئی ہے.
تو کہتا ہے مرد ہو یا عورت ہو، فلاں ہو جو بھی ہو، جڑا نچے گا نہیں معاذ اللہ کو گاڑ کٹے، ماں دی بہن دی گالیاں دے رہا تو عورتاں نچ رہی ہیں، بے شرمی بے حیائی، بندے نچ رہے، جوان نچ رہے، کٹھے نچ رہے، ایک ہی ہے جی اے نوری بوری اور بندے نے وہ بھی پیر ہے جیڑا مرید سنے کو آکے کہ ساڑھے پیرانو غلط آدھے نے اسے کنجر دا مرید ہونا چاہیے دا بولو یار کی ہو گیا جی اے پیر ہے ایدے ایک جناب اور لاسانی سرکار ہے میں کیا میں تینو بھی کھاواں بھٹی نشدی گئے پہ تے گاندی گئے پہ یہ سرکار ہے یا بیمار ہے کمال ہے بندے بیعت ہو رہے ہیں ان جی ساڑھے پیر لو کچھ نہ کھو ساڑھے پیر میں کہ ساڑھے دین لو کچھ نہ کھو جی ایدے ایک ڈاکٹر صاحب نے اونا جناب دفعہ تے تپلے پھڑائے نے بندیاں نو ہتھاں وچ آدن بجائی جاؤ جی نچائی جاؤ جی چنگا دا اونچا ہو کے نچو ذرا ہاں تاکہ ایمان دی کوئی رتی پیچھے نہ رہ جائے نا اے پیر نے بندیاں نے بھائی ایسا بندہ تے مومن مسلمان ہونے دے قابل نہیں بونا کی بھائی مومن ہے جیڑا کمینہ اسلام دا اتنا مذاق اڑائے وہ پیر بھی ہوندہ ہے تو ادھا مطلب تے پھر شیطان بھی بڑا بڑا پیر جی شیطان بھی پیر ہو سکتا ہے کسی بندے نہ کو بھائی بیعت ہونا ہی کہ ہونا ہے شیطان دا ہو جا تو گاڑ پہ جائے گا دکھ سو جی سال آجن شیطان دا بیعت ہو جا تو میں کہ ہوتا جتے گا رہے سی ہوتے لوڑ تے سٹ رہے سی جتے دو شیطان چڑھے سی نہیں سمجھ آ رہی دو شیطان اتے چڑھے سی تو ان نچا رہے سی آنا بھئی نہیں یہیں تے ساڑھا ہے اور سے نہیں ہوندہ جناب میرے تو آڈے لے گئے تو آڈا میرا کرنے ایسی بھائیو اور رک جاؤ اے اللہ والے ابھی بستی ہے تے پار کا پلی میں تماشا چھٹ دیو ورنہ پھڑے جاؤ گے جدو نہ پتا ہوئے نا کچھ بچت ہو جاندی جی تو یہ پتہ بھی ہوئے سارا کچھ موجود بھی ہوئے تو پھر بندہ آکے تو ان کو آکے گا بھئی یہ تھے ٹیل لائے کہ اور دے بھی جاؤ میں کہ بیٹھے ہیں تھے ہاں بڑے اپنے گھر دی تے گل کریے اگلے انو تاکہ جا کے تاں کیے کہ انج نہیں ہو سکتا حضور تشریف فرما مدینہ شریف آکھو سبحان ایک بچہ آ رہا نوجوان آ رہا تو گانا گاندہ آ رہا حضور نے فرمایا تینو قرآن نہیں ہوندہ اور تیری زبان جے رب تینو دیتی ہے بولنے دی طاقت دیتی ہے تینو زندگی دیتی ہے اور تینو شباب دیتا ہے فرمایا تینو قرآن نہیں ہوندہ تے قرآن پڑھ دے ایک ایک حرف تے اللہ تینو 10 نیکیاں عطا فرما دے گا گرامی قدر سامین آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک بیان فرمایا فی هذه الامت خسف و مسخ و قذف اللہ معاف فرمائے اس امت میں خسف ہوئے گا مسخ ہوئے گا قذف ہوئے گا خسف کی فرمائے ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے پوری بستیاں زیر زمین چلیاں جائیں پیڑیاں قومہ تے ہوندہ رہا تے ہون بھی مثالہ اس قوم وچ بھی موجود نے اجتماعی عذاب حضور دے صدقے نہیں آ رہا لیکن جدو زلزلہ ہوندہ تو کی ہوندہ وہ جناب ایڈا وڈا پلازہ سی دسی نہیں گیا کی تھے میں کہے تینوں پتہ پلازہ دے اندر کی سی جی شاید کہیں بندیاں نو پتا ہوئے کچھ خبر بھی رکھیا کرو اپنی بھی تو کچھ خبر رکھیا کرو دنیا دی تو کچھ خبر رکھیا کرو اسلام دی حضور نے فرمایا اس امت میں خاص ہوئے گا پوری بستیاں دانس جان زیر زمین پر مسک ہوئے گا مسک کیے راتی سون کے سویرے خنزیر بنے ہوں گے بندر بنے ہوں گے اجتماعی طور پر نہیں ہوئے گا لیکن فرمایا ہوئے گا بندیاں تو بندر بن جان گے خنزیر بن جان گے فرمایا قذف بھی ہوئے گا وہ قذف کی یہ فرما آسمان تو پتھر برسائے جان گے اللہ معاف فرمائے کسر ایسا کوئی نہیں چھڑی اے ہوئے گا کدو یہ ان سے آبا سوال کر رہے ہیں آکھو سبحان اللہ یا رسول اللہ ہوئے گا تو کدوں ہوئے گا علامت کی سبب کی بنے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی پڑھ رہا آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہرت الکینا کیان
فرمایا جدو کنجریاں پیدا ہو جان گیا اور سکھ تے ہندو تے کنجر ہے نہیں، مسلمانہ بچ کنجریاں پیدا ہو جان گیا، ڈانسر آ جان کے پوری پوری محفلہ ڈانس دیا ہون گیا، تو فرمایا اے سبب بنے گا۔ دوسرا سبب کیے والمعاصف، فرمایا گانے باجی آ جان گے، باجی آلات موسیقی آ جان گے، اور ڈھول تماشے آ جان گے، سرنگیاں آ جان گیاں، توتیاں آ جان گیاں، باجے آ جان گے، اے سبب ہوئے گا۔ پھر فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شراب عام ہو جائے گی، شراب پیتی جائے گی، شراباں پیتے جان گے، بندے شراب پین گے۔ تُسے ایمان نہ دسو تینے گلہ پائیاں نہیں جا رہی جی؟ رب تعالیٰ کو ڈرنا چاہیے تے ایسے کام نو روکنا چاہیے، اس تو بڑا نقصان کیڑا ہو سکتا؟ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا 10 خصال عملتھا قوم لوط، فرمایا 10 برائیاں قوم لوط ویسی، کنیاں 10 برائیاں، تے حضور نے 10 دیتیاں، ایک ایک گنوا دیتی ہے 10 برائیاں قوم لوط وچ، جس دی وجہ تو قوم لوط تے عذاب آیا۔ اچھا کچھ ایسیاں نے میں دس نہیں سکتا مجمع ہم بچ، کچھ دسنے آئیاں 10 دینا تاکہ بعض بھائی معمولی سمجھ دیں۔ اور 10 برائیاں بچوں کیڑیاں کیڑیاں، فرمایا ایک تے بنٹیاں نہ کھیڑنا، لو جی اسی آگے گا ہم بنٹیاں نہ کھیڑ، دسو جی نواں فتوہ آیا جی، نہیں سمجھ آئی؟ این دے بھی بیلو آکے دسو جی آج نواں فتوہ آ گیا جی، وہ بنٹیاں نہ کھیڑنا بھی کچھ نجائز ہے۔ میں کہا چلو اونج کدی بچیاں واسطے جائز بھی ہو جائے، کچھ لا کے کھیڑنا تو بالکل حرام ہے، بنٹیاں نہ کھیڑنا، ٹھکریاں نہ کھیڑنا۔ فرمایا قوم لوط دی 10 برائیاں بھی چوئے برائیاں نے جنہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دا عذاب نازل ہوا۔ اور کیے کبوتر بازی کرنا، کبوتر کبوترہ نہ کھیڑ دے، چنگے بلے نوجوان پڑھے لکھے کی کر دو بازی، کوئی گھاری رانا میں کام کی کرنا، اب کبوتر رکھے، کمال ہوگی۔ میں آگیا کونے باز نہیں، کونے واسطے نہیں، ویسے کبوتر بازی واسطے مقابلے کرنے ایسی جتنے ہیں جی، بڑے بڑے پیسے جتنے ہیں کبوتر بازی۔ فرمایا قوم لوط برے افعال وچوں ایک فعل اور ضرب الدفوف، دفع بجانیاں، دفع بجانیاں، تے نہ اسی مناج القرآن رکھے ہے تو بجانیاں دفع نے، تے نچانیاں عورتاں نے سڑکاں تے، تے نہ رکھیا مناج القرآن ہے، قرآن دا راستہ جی۔ تے جے کوئی آکے تو پھر کون بھی سانو لگ دی ہے، تو جے ساڑھے اسلام دے مخالف ہوئے تو سانو بھی لگ دی ہے، سانو بھی لگ دی ہے بھائی، اس واسطے کہ جنہوں حضور نہ محبت ہوئے، حضور دے پروگرام تے فرمان دے مخالف ہوئے تو انہوں کور نہ لگے تو وہ دی محبت کیڑی گلے دیئے۔ ضرب الدفوف، دفع بجانیاں، شرب الخمور، شراب پینے، قص اللحیہ، داڑیاں کٹانیاں جی، انج بھی ہو سکتا ہے داڑھی کٹانے دی وجہ تو عذاب، عذاب پتہ کتنا آیا، 5 بستیاں یا 7 بستیاں جبریل علیہ السلام نے چوکے تے 7 آسمان دے نیڑے لے جا کے الٹیاں کر دیتیاں، بچوں شاہ بچنی کی سی جی، انہیں کسی نے آکے ہاتھ پیر دے لات بات نہیں ٹوٹی سی، میں آگیا کمرے آؤ تو بچی ہے کوئی نہیں سی، 7 زمینہ تے نار چکیاں سی، تے پہلے آسمان دے نیڑے لے جا کے فرشتیاں نے انہوں دیا مرغیاں دیا زامنہ بھی سنیاں، اور میں معتبر تفسیر دی روشنی گل کر رہا تو انہوں اشارہ کر رہا، لیکن کوئی منگے گا تے حوالہ دیں گا نا، مرغیاں نے بانگاں، مرغیاں دیا بانگاں فرشتیاں نے سنیاں، لیکن جیڑے برتن گھراں دے جڑے سی کوئی برتن بھی جبریل علیہ السلام نے ڈگن نہیں دیتا، تے کوئی بندہ جاگن بھی نہیں دیتا، تے سارے دے ساریاں بستیاں چوک کے الٹیاں کر دیتیاں نے، پچھو کوئی شے بچی۔ کام کیڑا کیتا ہے دسو، جرم کی سی، بولو تے صحیح، اللہ توفیق دے دوانو، میں تے کئی باری دعوت دے چکیا جی، رب تعالیٰ کیڑے سونے چہرے دیتے تے داڑیاں، داڑی مرد دی زینت ہے، عورت دی داڑی نہیں، عورت دی داڑی نہیں، یاد ہے میں آکے مرد دی بھی نہیں تے ٹھیک ہے،
مرد دی داڑھی نہیں تو ٹھیک ہے، جنہ دی نہیں ہوندی انہوں نے پوچھو انہوں نے تکلیف کیٹی ہوندی ہے کہ ساڈی داڑھی کوئی نہیں، تو جنہ دی ہے اللہ معاف فرمائے ہو جناب چھیلی رکھ دے بھائی پیسے لا کسی اور پاسے لا، ٹائم لا کسی اور پاسے لا، جی داڑھی رکھ لے، رب تعالیٰ جل شانہ کرم فرما دے گا۔ تے میں گزارش کراں گا اپنی طرفوں پھر ریکویسٹ کراں گا اپنے بھائیاں نو بزرگاں نو جی نوجواناں نو کہ داڑھی شریف رکھ لو، رمضان شریف دا مہینہ ہے، ایک نیت کرو گے تو 70 دا ثواب مل جائے گا۔ کئی ساڈے بزرگ نے بابا ایج ہو گئی اجے بھی آنے چلو جی نائی لب گیا چھل دے پھر ایک بار، اللہ معاف فرمائے داڑھی اسلام دا نور ہے، تے اسلام دا نور ہونے تے دل نو سرور ہوندا، تو کوئی گل نہیں بندے کو غلطی ہو جاندی، اگے بھی کئی مری اسی تے آکھیا تے میں بڑے درد نال پھر گزارش کراں گا، بڑے بندیاں نے جی بگے شریف داڑیاں رکھیاں لیکن کچھ انج دے بھی ہیں دو چار رکھ کے تے پھر پیچھے ہٹ گئے، اللہ معاف فرمائے نظر میری بھی ہوندی ہے تے جے میں راضی نہیں تے سرکار راضی ہون گے، نہیں سمجھ آ رہی بھئی میں نا بھائی داڑھی رکھ لے حضور دی سنت ایک بندہ رکھ لیندہ دلوں دعا نکل، کیوں کہ ساڈے حضور دی سنت آکھو سبحان اللہ، تے رکھ کے چنگی بلی تے پھر منا دے تے میں نہیں چنگا لگدا، حقیقت ہے۔ چلو میں آنا باہر آگا نہ لگ جائے پھر بلا لینا آنا بھئی چلو پھر سمجھاواں گے، لیکن یہ دسو بھئی سنت حضور دی ہے نا، تے منا آوے کٹا آوے چھوٹی کار آوے تے مینوں چنگا نہیں لگدا تے حضور نو چنگا لگے گا؟ اتنا برا عمل ہے داڑھی کٹانا، یعنی حد شرع تو کم کرنا، مٹھی تو اتے ہو جائے تے کٹاؤ تے منڈانا، فرما اے عمل اونا 10 اعمال وچوں ہے جی دی وجہ تو قوم لوط تے بولو تے صحیح ہونا عذاب آیا۔ اچھا اس تو علاوہ وصف و تصفیق سیٹیاں بجانا تے تاڑیاں مارنا، یہ تو گالی کونی جی جلسہ ہو رہا سی تقسیم انعامات ہو رہا ہے جی تاڑیاں مارو انعام دے رہا، میں کہا لانتا پاؤ یہ دے بھی تے اپنے دے بھی جی بھئی قوم لوط تے عذاب آیا ہے، اللہ دا ناجے او تاڑیاں نہ مارو، ہو سکے تے اللہ دے حبیب دا نعرہ مارو، نعرہ مارو مارو گرامی قدر سامعین، لہذا سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم دی فرامین دی روشنی وچ بھائیو دی کوئی گنجائش، ڈول ڈمکے دی کوئی گنجائش، نچنے گانے دی کوئی گنجائش، تو واجیاں دی کوئی گنجائش، ڈانس کرنے دی کوئی گنجائش بالکل نہیں۔ اچھا دے تو رک جائیے تو پھر کی ہوئے گا؟ آکھو سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک پھر کی کچھ عطا فرمائے گا؟ اپنے محبوب علیہ السلام دے صدقے کی کچھ عطا فرمائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اپنے کناں دی حفاظت کرے، کل اپنا موضوع کی سی زبان دی حفاظت، تو فرمایا جیڑے گوشت دی حفاظت کرے اپنے کناں دی حفاظت کر لوے، سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اور حدیث قدسی رب ذوالجلال وحدہ لا شریک دا اپنا فرمان۔ اچھا آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ معاشر دا دن ہوئے گا، امام قرطبی نے حدیث نو نقل فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ وحدہ لا شریک قیامت دے دن فرمائے گا، کی فرمائے گا؟ این عبادی الذین کانوا ینزہون انفسہم واسماءہم، فرمایا فرشتیوں میرے او بندے کتھے جے جنہاں اپنی حفاظت کی تھی تے اپنے کناں دی حفاظت کی تھی، دلاں دی حفاظت کی تھی اپنے کناں دی حفاظت کی تھی، انہاں بندیاں نو پیش کیتا جائے کتوں حفاظت کی تھی؟ ان اللہو وعن مزامیر الشیاطین،
لہب غنا موسیقی میوزک گانے بجانے تو بچتے رہے شیطان دے باجیاں تو بچتے رہے باری تعالیٰ معاشر دے دن فرمائے گا انہاں بندیاں نو لے آؤ باری تعالیٰ بندے آ گئے اے بندے نے جنہاں نے اپنے کناں دی حفاظت کی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال دا حکم ہوئے گا احلوہم ریاض المسک فرمایا گا فرشتیوں انہاں میرے بندیاں نو کستوری دے باغ وچ لے آؤ گج کے بولو سبحان اللہ فرمایا نواز تے کستوری دا باغ ہے تے کستوری بھی جنت دی ہے تے بڑھائے ہی ہے نواز تے انہاں نو کستوری دے باغاں میں داخل کر دیو باری تعالیٰ داخل کر دیتا ہے ان کی یہ فرما اخبروہم ان انہاں نو خبر دے دیو قد احللت علیہم رضوانی کہ اے بندو کستوری کے باغ میں آنے والوں جنت میں بسیرا کرنے والوں تمہارا رب فرماتا ہے میں اللہ تم سے راضی ہو گیا ہوں کتنا لطف آئے گا اس وقت کتنا سرور آئے گا اس وقت رب ذوالجلال وحدہ لا شریک پھر کیا فرمائے گا فرمایا یہ گانے نہیں سنتے رہے یہ باجے نہیں بجاتے رہے ایسی محفلوں میں ایسے پروگراموں میں نہیں جاتے رہے ایسے کنجر خانوں میں شریک نہیں ہوتے رہے تو اب کیا حکم ہے باری تعالیٰ رب ذوالجلال فرمائے گا میرے ملائکہ اسمعوہم اے فرشتو اب تم سناؤ ان کو تمہیں جو مہارت ہے میری تسبیح کرنے میں تمہیں جو کمال حاصل ہے میرا ذکر کرنے میں انہوں نے جو کان سنبھال کے رکھے ہیں ملائکہ آج ان کو میرا ذکر تم سناؤ میری حمد تم سناؤ میرا شکر تم سناؤ میری ثناء تم سناؤ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ملائکہ بولیں گے اتنا سرور آئے گا گویا سنے تو کیا سرور آئے گا جی جو نور ہے وہ بھی چلا جائے گا فرمایا کستوری کے باغ میں بٹھا کے اپنی خوشنودی کا اعلان فرما کے پھر ملائکہ کو بلا کے قرآن کے قاری اللہ کے ملائکہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ روایت میں ہے جنت کے قاریوں آؤ آج ان کو قرآن سناؤ اور ملائکہ کو فرمائے گا ان کو میرا ذکر سناؤ اور ساتھ کیا فرمائے گا اخبروہم اب میرے بندوں کو بتا دو جنت میں آ گئے جنت کے باغ میں آ گئے فرمایا کستوری کے باغ میں آ گئے اور میری رضوان کا اعلان ہو گیا اب انہوں نے میرا قرآن فرشتوں کی زبان سے اور میرا ذکر ملائکہ کی زبان سے سن لیا اب کیا حکم ہے اب وہ آیت پڑھی جائے گی جو اولیاء کی شان میں پڑھی جاتی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اے میری جنت میں آنے والوں اب تمہارا ڈر بھی ختم ہو گیا اب خوف بھی ختم ہو گیا رب تعالیٰ نے کانوں کی حفاظت کی وجہ سے تجھے شرف ولایت بھی عطا فرما دیا گرامی قدر سامعین اس سے پتہ چلا کانوں کی حفاظت کرنا یہ ولیوں کا شیوا ہے یہ ولیوں کا طریقہ ہے جی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار بھائیو جوانوں بزرگ تو بڑے ہیں میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں لیکن جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جب طاقت ہو برائی کی پھر برائی کو روکنا تو یہ پیغمبری شیوا ہے وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی چھپ کر کے بیٹھ جاتا بیڑیا حالانکہ یہ اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا کہ جس کو جب توفیق مل جائے سبحان اللہ لیکن جوانی میں جو نیکی ہے اس نیکی کی کوئی اور بہار ہوتی ہے اور جب برائی کی طاقت ہی نہ رہ جائے تو ہم کہہ نہیں جی اب کسی کو کچھ نہیں کہنا بستر سے اٹھ نہیں سکتا نہیں اب کوئی ڈاکہ نہیں مارنا بس جی آج وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ڈاکہ نہیں مار ڈاکہ مارے گا کیا ٹانگیں تیری ویسے ٹوٹی ہوئی ہے جی اور بستر سے اٹھ نہیں سکتا تو
رب تعالیٰ بھی تو جانتا ہے نا، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، دل کی دنیا جانتا ہے۔ اس واسطے احباب آج ہم کو یہ فکر کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پہ جو آج کا موضوع ہے گانے بجانے کے لحاظ سے، اس سے خود بچنا، اپنے گھر کو بچانا، اپنی سوسائٹی کو بچانا، اور اللہ والوں کے درباروں کو بچانا، اور یہ پروسیجر اس میں پورا اترنا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا اور اللہ اپنے اولیاء جیسی شان عطا فرما دے گا۔ اس واسطے احباب اے ساری چیزاں ملحوظ رکھتے ہویا اسلام دا صحیح طریقہ اور صحیح سلیقہ اس تے عمل کرنے دی باری تعالیٰ سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب